یسوع مسیح کے بابرکت اور خوبصورت اور مہیب نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں. سب خوش ہیں؟ آئیے جلدی سے بائبل مقدس کو کھولیے اور پطرس کا دوسرا عام خط اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. پطرس کا دوسرا عام خط اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت. 10ویں آیت کے اندر لکھا ہے، بس ہے بھائیوں، اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے، بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے. آمین. کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث. سب تشریف. آج تھوڑی دیر کے لیے ہم اس بات کے اوپر غور کرنا چاہتے ہیں. آج کا جو ہمارا عنوان، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی فطرت کے مطابق پیدا ہوئے. یعنی آپ اپنی خواہش کے مطابق پیدا ہوئے. آپ اپنی خواہش کے مطابق پیدا ہوئے. اور یاد رکھیں، دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا شخص یا فرشتگان میں سے کوئی ایسا فرشتہ نہیں جو اپنی خواہش کے مطابق پیدا نہیں ہوا. ہر انسان اپنی خواہش کے مطابق پیدا ہوا ہے. ہر انسان اپنی خواہش کے مطابق پیدا ہوا ہے. اور میں اپنے بھائیوں سے بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم میں سے جتنے یہاں چرچ کے اندر بیٹھے ہیں، کیا اپنی خواہش سے پیدا ہوئے ہیں یا خدا کی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے ہیں؟ ہاں، خدا کی مرضی کے مطابق. اور کتنے لوگ ہیں یہاں جو اپنی خواہش کے مطابق پیدا ہوئے ہیں اور وہی خواہش ان کی فطرت ہے، نیچر. یہ بڑا عجیب سا ٹاپک ہے، لیکن اس کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے کہ انسان جو ہے، یاد رکھے، اپنی خواہش کے مطابق پیدا ہوتا ہے. اب ایک بیبی کو، ایک بچے کو یاد رکھیں، 9 مہینے کا بچہ ہے، سال کا، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، اسے کیسے پتا ہے کہ میں اپنی خواہش کے مطابق پیدا ہوں؟ اور یہ بڑی عجیب بات ہے. اور سنیے غور کے ساتھ، نبی یہ بات کرتے ہیں کہ خدا کے بارے میں اتنی انویسٹیگیشن نہ کریں کہ آپ یاد رکھیں راستے کو تبدیل کر لیں. خدا کے بارے میں آج لوگ اتنی انویسٹیگیشن، اتنی تحقیق کر رہے ہیں کہ وہ خدا سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے، نبی یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کے بارے میں کبھی بھی تحقیق نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یاد رکھیں جسٹ اس سے پیار کرنا چاہیے. اور اگر آپ پیار اس سے کریں گے، آپ کو خدا کی سمجھ آئے گی. اور اگر آپ انویسٹیگیشن کریں گے، تحقیق کریں گے، تو آپ یاد رکھیں آپ کسی اور سائٹ کے اوپر نکل جائیں گے. تو جسٹ اس سے پیار کریں، آپ کو سمجھ آئے گی در حقیقت آپ ہیں کون. جب آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں ہے کون ہوں، جس دن یاد رکھے انسان کو پتہ چل جائے کہ میں آیا کہاں سے ہوں اور میرا مقصد دنیا کے اندر ہے کیا، اور پھر میں نے واپس کس جگہ جانا ہے، جب یہ آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کو اپنی خواہش جو آپ پیدا ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی.
کیا میری آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ آمین. ہر انسان، اور سنیں، جو آسمان پر فرشتے بنائے گئے ہیں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ اپنی خواہش کے مطابق ان کو خدا نے پیدا کیا؟ 3/3 فرشتے آسمان کے اوپر تھے. کتنے؟ 3/3 فرشتے آسمان کے اوپر ہیں. 1/3 فرشتے نے بغاوت کی ابلیس کے ساتھ مل کر، اور 1/3 فرشتہ آسمان سے نیچے گرا، اور یہی خبیث، یہی جنات، یہی بدروئیں، یہی مختلف، یاد رکھیں، زمین کے اوپر کردار ادا کر رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیں، میں آپ کو بتائیں، یہ اپنی خواہش کے مطابق پیدا ہوئے تھے. اور جو جنون، یاد رکھیں، فرشتے ہیں آسمان کے اوپر، جو صحیح کردار ادا کر رہے ہیں، جن کا کریکٹر اکارڈنگ ٹو بائبل مقدس کے مطابق اور ان کے کردار کے مطابق ہے، وہ بھی اپنی خواہش کے مطابق پیدا ہوئے ہیں. اور زمین کے اوپر آپ اپنی خواہش کے مطابق پیدا ہوئے، لیکن ایک اور یاد رکھیں آپ کی پیدائش ہے، اور وہ کیا ہے؟ یسوع مسیح نے نیکودیمس کو کیا بولا تھا؟ نئے سرے سے تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا. اب یاد رکھیں، پہلے تو اپنی خواہش کے مطابق پیدا ہوا تھا، لیکن اب کس طرح پیدا ہوگا؟ نئے سرے سے. اس کا مطلب ہے کہ جو پہلی پیدائش ہے وہ یاد رکھیں آپ کی خواہش کے مطابق ہے، لیکن دوسری پیدائش جو ہے یہ یاد رکھیں یہ خدا کے مطابق ہے. اور جو آپ کا کریکٹر ہے، آپ کا کردار ہے، یہی آپ کی پیدائش ہے. آپ کا جو کریکٹر ہے، آپ کا جو کردار ہے، مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو کریکٹر سرٹیفکیٹ بناتے ہیں پولیس محکمے کے اندر، اپنی افواج کے اندر، کسی بھی جگہ جب ریٹائر ہوتے ہیں یا پھر کسی جگہ اپلائی کرنا ہو تو کریکٹر سرٹیفکیٹ بناتے ہیں. یعنی اپنا چال چلن کا جو بناتے ہیں، سرٹیفکیٹ بناتے ہیں، کریکٹر سرٹیفکیٹ بناتے ہیں. اس کے اندر یاد رکھیں، کبھی آپ نے لکھا کہ میں نے چوری کی ہوئی ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے ڈاکہ مارا ہے، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، میں نے اتنی، یاد رکھیں، حسد کیا ہے، میں نے ناچ رنگ دیکھے، کبھی اپنے کریکٹر میں لکھا آپ نے؟ یہاں برگزیدہ سارے ہی ہیں، یہاں جو برگزیدہ لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے ہیں، لیکن برگزیدگی کو ثابت کرنے کے لیے یاد رکھیں چند لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. برگزیدہ ہونا اور بات ہے سر، لیکن برگزیدگی کو ثابت کرنا سب سے اتم بات ہے. اپنے کریکٹر کو ثابت کرنا سر. اور جب آپ اپنے کریکٹر کو ثابت ہی نہیں کرتے، اور جب آپ نیگیٹو کردار ادا کر رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ اپنی خواہش کے مطابق پیدا ہوئے. آپ کی خواہش تھی، آپ کی سپیرٹ کے اندر، یاد رکھیں، سپیرٹ آسمان کے اوپر بنی، لیکن یہ بدن ہے، یاد رکھیں، یہ ماں باپ کے وسیلہ سے آتا ہے. لیکن آپ کی جو اندر جو سپیرٹ ہے، جو سپیرٹ خدا نے رکھی ہے، یہ آپ کی انٹیلیجنٹ ہے، آپ کی ذہانت ہے، آپ کا دماغ ہے. یہ آپ کا دماغ نہیں ہے. آپ کی جو سپیرٹ ہے، اس کے اندر خدا نے یاد رکھے سوچنے کی صلاحیت رکھی ہے. آپ نیگیٹو سوچتے ہیں یا پوزیٹو سوچتے ہیں، آپ کی سپیرٹ کے اندر ہوتا ہے. اور یہ جو حصہ ہے، دماغ کا حصہ ہے، اس کا کام سوچنا نہیں ہے، اس کا کام پلان بنانا نہیں ہے، اس کا کام بدی یا نیکی کے بارے میں سوچنا نہیں ہے. اس کا جسٹ کام ہے کہ یہ خلیات کا ایک گروپ بنا ہوا ہے جو یاد رکھے آپ کے خلیات یہاں آ کر جمع ہوتے ہیں. لیکن آپ کی انٹیلیجنٹ، آپ کی ذہانت، آپ کا دماغ، آپ کی عقل، آپ کی سمجھ، آپ کا شعور، آپ کا خرد، یاد رکھیں آپ کی سپیرٹ کے اندر خدا نے رکھا ہوا ہے. اس لیے آپ کا جو کریکٹر، آپ کا کردار ہے، آپ کی شخصیات کے اوپر گہرا اثر کرتا ہے. اور جب آپ اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں، تو میں نے یہاں کئی بار بولا ہے کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ اپنے پاسٹر سے پوچھیں کہ میں نے اپنے بیٹے کا کیا نام رکھنا ہے، اپنی بچی کا کیا نام رکھنا ہے. آپ کی بچی کا کردار، آپ کے بچے کا کردار اس کے نام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ساری زندگی یاد رکھیں اس کے نام کے ساتھ چلے گا. جب آپ یاد رکھیں اس طرح فضول نام رکھتے ہیں اور اداکاروں کے نام رکھتے ہیں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہی کردار ادا کرے گا جو اداکار کرتا ہے.
آپ کا بیٹا اداکار نہیں ہے, آپ کا بیٹا برگزیدہ ہے. آپ کا بیٹا یاد رکھے اداکار نہیں ہے. فلموں کے نام ہم رکھ لیتے ہیں, ڈراموں کے ہم نام رکھ لیتے ہیں, یا ہم یاد رکھے اچھا نام لگا معاشرے کے اندر یا محلے کے اندر, وہ ہم دیکھ کر نام نہ رکھیں فطرت کے مطابق, کیونکہ اس کا کردار اس کے ساتھ چلنا بھی. بائبل مقدس کے اندر خدا نے نام چینج کیے. ابراہم سے ابراہم کر دیا, سیری سے سارا کر دیا, یعقوب سے اسرائیل کر دیا, ساؤل سے پالوس کر دیا. کیوں نام چینج کیے؟ اس لیے ان کے کردار کے اوپر فٹ نہیں تھے. جب ان کے کردار کے اوپر فٹ نہیں تھے خدا نے ان کا نام چینج کیا. اور آپ اگر آپ کا نام جو ہے یاد رکھیں یہ آپ کے کردار کے ساتھ چلتا ہے. جو کچھ آپ کا نام ہے اسی کے مطابق آپ کی پیدائش ہے. کیا میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب بالفرض مائیکل جو لفظ ہے, مائیکل جسے کہتے ہیں, مائیکل میکائیل کو کہا جاتا ہے. میکائیل اٹس می مائیکل, مائیکل اٹس می خدا کی مانند, خدا کی مانند, میکائیل خدا کی مانند. اب میکائیل جو ہے یاد رکھیں ایک فرشتہ ہے اور اس کا لفظی مطلب ہے خدا کی مانند. اس کا کردار, اس کا ایکٹ, اس کا سب کچھ یاد رکھیں وہ خدا کی مانند کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن زمینی جو مائیکل ہے, کیا آپ کا کردار اس کے مطابق ہے؟ کیا آج دنیا کے اندر موسیٰ نام کے کئی شخص نہیں ہیں؟ موسیٰ نام کے, ابراہیم نام کے, اور یعقوب کے, اور ایوب کے, کیا بڑے نام نہیں ہیں؟ کیا ان کا کردار ان کی شخصیات کے مطابق ہے یا نہیں؟ تو نام آپ کی شخصیات کے اوپر بڑا اثر کرتا ہے. اس لیے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے, پس ہے بھائیوں اپنے بھلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو. سب سے پہلے یاد رکھیں خدا نے کس اینگل سے آپ کو بلایا. آپ کی بلاہٹ اب بتا رہی ہے کہ آپ برگزیدہ ہیں یا نہیں. آپ کی سلیکشن, کتنے لوگوں نے خدا کو چنا ہوا ہے یہاں؟ اپنا ہاتھ ذرا بلند کریں. کتنے لوگوں نے خدا کی سلیکشن کی ہے؟ آپ نے. اور کتنے لوگوں نے سلیکشن کی ہے خدا کی؟ انسان کبھی بھی یاد رکھے خدا کو نہ تو ڈھونڈ سکتا ہے اور نہ یاد رکھیں اس کی تلاش کر سکتا ہے اور نہ اسے چن سکتا ہے. یہ ہماری فطرت کے اندر ہے. ہم یاد رکھیں ہماری فطرت کے اندر ہم خدا کو نہیں ڈھونڈتے, خدا ہمیں ڈھونڈتا. آمین. کون ڈھونڈتا ہے؟ خدا. تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. سلیکشن جو ہے یاد رکھیں یہ خدا کرتا ہے. بلاوا جو بلاہٹ ہے یاد رکھیں یہ خدا کی طرف سے ہے. لیکن آپ کی جو سلیکشن ہے یاد رکھیں آپ کس کو چنتے ہیں یہ آپ کی پیدائش اور آپ کی فطرت بتاتی ہے. اور آپ اپنی خواہش کے مطابق پیدا ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بولا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش کے مطابق سر پیدا ہوتے ہیں. آپ اپنی خواہش کے, مجھے اس کا ذرا تھوڑا سا میں پوچھنا چاہتا ہوں, ابھی تک آپ کو جو 5-6 منٹ ابھی میں نے کلام سنایا, کتنے لوگوں کو سمجھ ہے کہ ہم اپنی خواہش کے مطابق پیدا ہوتے ہیں؟ ذرا میں پوچھنا چاہتا اپنی بہنوں سے. جی نہیں, پوچھنا چاہتا ہوں, بولیں کہ کیا ہم واقعی اپنی خواہش کے مطابق پیدا ہوتے ہیں یا نہیں؟ کیوں بھائی کیا کہتے ہیں؟ مائیکل صاحب کیا کہتے ہیں؟ اپنی خواہش کے مطابق. کیسے؟ جسمانی طور پر کیسے, روحانی طور پر جو خواہش ہے وہ خداوند کی جلال کے مطابق ہی انسان پیدا ہوتا ہے. جلالی طور پر, جسمانی طور پر انسان کی خواہش سے پیدا ہوتا ہے. تھوڑا سا اور آگے نکلنے کی کوشش. آسم صاحب اگر آپ تھوڑا سا بتا سکیں. ہر انسان زمین کے اوپر اپنی خواہش کے مطابق پیدا ہوتا ہے, اپنی خواہش کے مطابق. فرشتے جو آسمان پر 1/3 گرائے گئے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بھائی برانم کہتے ہیں وہ اپنی خواہش کے مطابق بنائے گئے تھے. اب یسایہ کہتا ہے, یسایہ نبی یہ بات کرتے ہیں, نبی یہ بات کرتے ہیں کہ جب وہ گرائے گئے تو بائبل مقدس میں یسایہ کی کتاب 14واں باب اور 14ویں آیت کے اندر یہ مینشن کیا گیا ہے کہ انہوں نے, اس نے کبھی بھی موقع نہیں دیا کہ وہ اپنے گھر کو واپس چلے جائیں. ابلیس نے کبھی بھی موقع نہیں دیا کہ وہ اپنے گھر واپس. کہاں سے گرے؟
आसमान से اور کبھی بھی یاد رکھیں ان کی خواہش نہیں آئے کہ ہم نے کبھی واپس اپنے گھر جانا ہے, کیونکہ خواہش آ نہیں سکتی, کیونکہ اس نیچر کے بنائے گئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کی فطرت ہے یہی آپ کو لے کر آگے چلتی ہے. آپ کی جو نیچر ہے یاد رکھیں یہ آپ کو آگے لے کر چلتی ہے. آپ نیچر کے مطابق کام کرتے ہیں. اگر نیگیٹو ہے پوزیٹیو ہے, کچھوا یاد رکھے کچھوا کبھی بھی شیر نہیں بن سکتا. کیا بن سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی فطرت کے اندر یاد رکھے کچھوے کی جو فطرت ہے وہ شیر جیسی فطرت نہیں ہے. اور آپ جو کچھ آپ کے اندر ہے, ایک لومڑی کبھی بھی یاد رکھے ٹائیگر نہیں بن سکتی. لومڑی سر لومڑی ہے. کیا میری بات آپ کو سمجھا رہی ہے؟ یس سر. اس لیے آپ کا کردار آپ کا ایکٹ بتاتا ہے کہ آپ ہیں کون. آپ برگزیدہ ہیں یا برگزیدگی کو ثابت کرتے ہیں. سر برگزیدہ گمراہ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں برگزیدہ لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں, لیکن جو برگزیدگی کو ثابت کرتے ہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور برگزیدگی کو ثابت کس طرح کیا جاتا ہے؟ رات کو ہم ادھر وزٹ کر رہے تھے حمزہ کیمپ کے اندر, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں برگزیدگی کو لوگ ثابت کرتے ہیں. اس کنونشن کے لیے یاد رکھیں رات کو بھائی مشتاق نے 10,000 روپیہ اس کنونشن کے لیے دیا. ثابت لوگ کرتے ہیں, ثابت آپ کا کردار آپ کا ایکٹ بتاتا ہے. اور پچھلے ایک بار خداوند کے بندے نے بیاسم نے 20,000 روپیہ اس کنونشن کے لیے دیا تھا. لوگ ثابت کرتے ہیں. آپ کا کریکٹر ثابت کرے کہ میں برگزیدہ ہوں. برگزیدہ ہونا بڑی بات نہیں. اور سنیں خاص بات, جس شخص کے اندر یہ بات ہے کہ میں گھر بیٹھ کر روزے رکھتا ہوں, دعائیں کرتا ہوں, ہم فیملی میں بیٹھ کر ہمیں چرچ آنے کی ضرورت نہیں ہے, یاد رکھیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی اس کا مائنڈ, اس کی سوچ, اس کا کریکٹر یاد رکھے بتا رہا ہے کہ یہ ہے کون. سر ہمیں چرچ آنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھے دعا کے ذریعہ سے یاد رکھے آپ خدا سے بات کرتے ہیں. دعا کے ذریعہ سے آپ خدا سے بات کرتے ہیں. کلام کے ذریعے سے خدا آپ سے بات کرتے ہیں. آپ باتیں کرتے جائیں اسے جتنی مرضی سارا سال کرتے جائیں, لیکن سے اگر وہ آپ سے بات نہ کریں تو یاد رکھیں یہ آپ کے لیے بڑی خطرناک بات ہے. بات وہ اس نے جگہ مخصوص کی ہوئی ہے آپ سے بات کرنے کے لیے, اور وہ چرچ یاد رکھیں خدا نے آپ سے بات کرنے کے لیے, آپ سے ملاقات کرنے کے لیے خدا نے یاد رکھیں خدا نے چرچ ٹھہرایا ہوا ہے, کلیسیا ٹھہرائی ہے. خدا نے یاد رکھے مسیح کو ٹھہرایا ہوا ہے جہاں سے وہ بات کرتا ہے, اور مسیح کے ذریعے سے خادم کے ذریعے سے بات کرتا ہے. خادم کی جو خدمت ہے یاد رکھے 5 خدمتیں آپ کی نظر میں فلاح ہیں اگر آپ گھر بیٹھ کر سب کچھ کر رہے ہیں. اور یہ بڑی ہولناک بات ہے کہ آپ گھر بیٹھے سب کچھ کر رہے ہیں. چرچ آنا سر ضروری ہے. آپ کو برکت چرچ کے اندر ملتی ہے, گھر کے اندر آپ کو برکت ہے. آپ دعا تو روزے سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن خدا اور مکاشفات اور بھید کی باتیں آپ کو چرچ کے اندر ملتی. آمین. اسے سر کردار کا ہونا, ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کی پیدائش بتا رہی ہے کہ آپ ہیں کون. اور میں ایک بندے کا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو یاد رکھیں اس کا کردار بائبل مقدس کے مطابق ایگزیکٹ یاد رکھیں برگزیدہ تھا اور برگزیدگی کو اینڈ تک ثابت کرتا رہا. میرے ساتھ ایوب کی کتاب اس کا 31واں باب نکالیں. آپ ہیں کون, آپ کا کردار بتاتا ہے. آپ کی پیدائش بتاتی ہے کہ آپ نسوار کھاتے ہیں, آپ سگریٹ پیتے ہیں, آپ چرس پیتے ہیں, آپ یاد رکھیں کپیاں پیتے ہیں, آپ یاد رکھیں نشہ کرتے ہیں, آپ ناچ رنگ دیکھتے ہیں, گندی فلمیں آپ دیکھتے ہیں. آپ کا کردار بتاتا ہے, آپ کی پیدائش بتاتی ہے کہ آپ اس طرح کے تھے اور ہیں اور رہیں گے. میری بات آپ کو سمجھا رہی ہے؟ آپ کا سر کردار بتاتا ہے. اور سنیں ایوب کی کتاب اس کا 31واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے, پھر میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے
پھر میں کسی کنواری پر کیوں نظر کروں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے کہ پھر میں کسی کنواری پر کیوں نظر کروں. اور یہ آپ کا کردار ہے, یہ آپ کا ایکٹ ہے, اور یہ آپ کی پیدائش ہے. یہ آپ کی پیدائش ہے سر. میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے. یہاں پہ دلیر بندہ بیٹھا, دلیر بہن, جس نے کبھی اپنے جب ہوش و حواس کے اندر آیا, جب بالغ ہوا, تو اس نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے, پھر میں کسی کنواری پر کیوں کر نظر کروں. ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا, کوئی بھائی کی طرف نہ دیکھوں یا بھائی بہنوں کی طرف نہ دیکھیں. ہے یہاں کوئی دلیر بندہ بیٹھا. آپ موٹر سائیکل کے اوپر یا سائیکل کے اوپر یا کار کے چلا رہے ہوں تو یاد رکھیں آگے ایکسیڈنٹ ہو جائے, لیکن دیکھنا اپنے بیوی کی طرف ہی ہے. مڑ مڑ کر آپ دیکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ آپ کی پیدائش بتاتی ہیں آپ ہیں. اور جب یاد رکھیں اچانک نظر پڑ جائے وہ الگ بات ہے, لیکن دوبارہ نظر پڑنا آپ کا ثابت کر دیتا ہے آپ کا کردار ٹھیک نہیں. آپ ٹھیک بندے نہیں ہیں. میری بات آپ کو سمجھا رہی ہے؟ اس لیے میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا کہ میں پھر کسی کنواری پر کیوں نظر کروں, کیونکہ اوپر سے خدا کی طرف سے یہی بکھرا حصہ جو مجھے ملا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا, پھر میں کسی کنواری پر کیوں نظر کروں. ہے یہاں کا دلیر بندہ جو یہ کہ میں نے اپنی, اس لیے یسوع مسیح نے تعلیم دی تھی. یسوع مسیح نے کہا تھا جوان عورت کو بہن جان کر, میرے ساتھ رہے, جوان عورت کو بہن جان کر عزت کر, اور جوان عورت بھائی جان کر عزت کر, اور بوڑھی عورتوں کو ماں جان کر. بوڑھی عورتوں کو ماں جان کر. اور آج یاد رکھیں ہماری نظریں ٹھیک نہیں, نہ بوڑھی عورتوں کے اوپر ٹھیک ہے, اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ لوگ یاد رکھیں زیادتی کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچی 5 سال 6 سال کی, دیکھتے آپ نیوز دیکھتے رہتے ہیں کس طرح لوگ ہولناک زندگی گزار رہے ہیں. وجہ یہ ہے برگزیدہ تو ثابت کرتے ہیں, لیکن یاد رکھیں برگزیدگی کو ثابت کرنے والے تھوڑے لوگ ہیں سر. اور ایوب اپنی برگزیدگی کو ثابت کرتا ہے اپنے چال چلن کے بارے میں اور اپنی پیدائش کے بارے میں. اور آگے لکھا ہے 9ویں آیت کے اندر, آگے خاص آپ کو بات بتاؤں گا. 9ویں آیت کے اندر کہتا ہے, اپنے کردار کے بارے میں بات کرتا ہے, اگر میرا دل کسی عورت پر فریفتہ ہوا ہو اور میں اپنے پڑوسی کے دروازے پر گھات میں بیٹھا تو میری بیوی دوسروں کے لیے پیسے اور غیر مرد اس پر جھکے, کیونکہ یہ نہایت ہی برا جرم ہوتا, بلکہ ایسی بدی ہوتی جس کی سزا قاضی دیتے ہیں. اور یہ بڑی ہولناک بات ہے. آپ بیٹھے بیٹھے یاد رکھیں راستے میں جا رہے ہیں یا بیٹھ کر یاد رکھیں آپ سوچ رہے ہیں, اور آپ کا دل کسی عورت کے اوپر فریفتہ ہو گیا یا کسی عورت کے اوپر آپ کا دل آ جائے, تو ایسی سزا جو کچھ آپ اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہے ہیں, یہی ایوب کہتا ہے کہ میں اگر کسی پرائی عورت کے بارے میں سوچ رہا ہوں وہی عمل میری بیوی کے ساتھ ہو. ایسا کہ کردار, کیسا ایکٹ, ایسی پیدائش آپ کو نظر آتی ہے جو یاد رکھے یہ کہے یہ بڑا پوزیٹیو کردار ادا کر رہا ہے. ایوب ایسے نہیں کامل, ایسے کامل نہیں ہے, ایسے راز باز نہیں ہے, ایسے خدا سے ڈرتا نہیں ہے, ایسے یاد رکھے خدا کے بارے میں خود اس نے سٹیٹمنٹ خدا نے دی ہے کہ میرے بندہ ایوب کے اوپر تو نے کبھی غور کیا؟ کیا خدا جرت کے ساتھ آپ کو ابلیس کے حوالے کرتا ہے, دے دیتا ہے؟ جرت کے ساتھ اس نے ایوب کے اوپر بھروسہ کیا ہے. کیا ہمارے اوپر بھروسہ کر سکتا ہے؟ ہے یہاں کوئی دلیر بہن, کوئی دلیر بھائی جو خدا آپ کے اوپر بھروسہ کرے کہ ابلیس جو مرضی اس کے ساتھ کر لے لیکن یہ اپنی راستے کے اوپر قائم رہے گا, کیونکہ اس کی پیدائش بالکل ایکسیپٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کا کریکٹر اس کی فطرت ٹھیک ہے. کیا میری بات آپ کو سمجھا رہی ہے؟ اور اس کے بعد اپنا دوسرا کریکٹر کے بعد بات کرتا ہے, اس کی 27ویں آیت کے اندر کہتا ہے میرا دل خفیہ فریفتہ ہو گیا ہو اور میرے منہ نے میرے ہاتھ کو چوم لیا ہو تو یہ بھی ایسی بدی ہے جس کی سزا قاضی دیتے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کئی بار آپ اکیلے بیٹھ کر سوچ رہے کسی بی بی کے بارے میں, اور بی بی یاد رکھے کسی مرد کے بارے میں اکیلی بیٹھ کر یاد رکھے خوابوں میں یا بیڈ میں, یا مرد یاد رکھے بیٹھ کر سوچ رہے اس کے بارے میں
खुफिया तन, मर्द को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता, घर के अंदर नहीं पता, रिश्तेदारों को नहीं पता, खुफिया तन आप घर के अंदर बैठकर किसी मर्द के बारे में या औरत मर्द के बारे में या औरत मर्द के बारे में या मर्द औरत के बारे में बात सोच रहा है, खुफिया तन। अयूब कहता है और उसके बाद कहता है मेरा दिल खुफिया तन फरिश्ता हो गया और मेरे मुंह ने मेरे हाथ को चूम लिया। आजकल तो पिक्चर है, याद रखें, मोबाइल निकालें, याद रखें, और उसके बाद याद रखें आप मोबाइल के ऊपर मोबाइल को चूमना शुरू करें। ऐसी सज़ा जिसकी याद रखें सज़ा काजी देते हैं, ऐसी सज़ा जो कहता है मुझे मिले। है किरदार इस तरह का, कोई इस तरह पॉजिटिव किरदार अदा करने वाले, बरगजीदी को साबित करने वाले सर थोड़े लोग। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? यस सर। अपने किरदार में बहुत सारी बातें करता है और उसके बाद याद रखें जब अपने किरदार के बारे में बात करता है तो 29 बाब और उसकी 6ठी आयत के अंदर कहता है जब मेरा कदम मक्खन से धुलता था और चट्टान मेरे लिए नदियां तेल की नदियां बहाती थी, जब मैं शहर के फाटक पर जाता और अपने लिए चौक में बैठक तैयार करता था तो जवान मुझे देखते और छुप जाते। क्यों छुप जाते? कि बाबा हमें कोई नसीहत ही ना कर दे, यानी जवान से देखकर छुप जाते कि हमें कोई नसीहत तरबियत ना, डांटी ना हमें पड़े। अयूब को देखकर याद रखे रास्ते के अंदर नौजवान थे, वो अपना रास्ता तब्दील कर लेते, तो जवान मुझे देखकर छुप जाते। उम्र सीधा लोग उठ खड़े होते थे, किरदार देखें, उसकी पैदाइश देखें, उसका एक्ट देखें। जब किसी बुजुर्ग, याद रखे बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है डिटरनोमाई बुक के अंदर एक लफ्ज आया, एक आयत है कि जब तू बुजुर्गों के सामने, जब बुजुर्ग तेरे सामने आए तो उसके सामने उठ खड़ा होना, लेकिन जब ये बुजुर्गों के सामने जाता तो बुजुर्ग याद रखे अपने पांव पर खड़े हो, रेस्पेक्ट दे। बात उम्र की नहीं है, बात याद रखें करैक्टर की, इसका किरदार। ज़बूर के अंदर एक रेफरेंस लिखा, दाऊद ने कहा कि अब मैं जवान, मैं अपने उस्तादों से ज्यादा अक्लमंद, मैं अपने उस्तादों से ज्यादा अक्लमंद, क्योंकि अक्लमंद इसलिए हूं क्योंकि मेरा ध्यान तेरी शरीयत के ऊपर है। जब याद रखें आप जवान हैं लेकिन फिर भी याद रखें आपका करैक्टर ठीक है, बुजुर्ग आपकी, क्यों याद रखें आज नौजवान बाइबल उनके हाथ में, उसके बाद बाइबल उनके हाथ के अंदर है और मुनादी करते हैं, और आप गांव के अंदर चले जाएं, लेफ्ट राइट चले जाएं, याद रखें लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बुजुर्ग आपको सलामी करते हैं। क्यों करते हैं? हाँ, कलाम, क्योंकि आपका करैक्टर, वो आपकी करैक्टर को, आपके किरदार को देखकर और कलाम की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए आपकी इज्जत सरकारी है। और आगे कहते हैं उम्रा बोलना बंद कर देते। उम्रा अमीर आदमी को कहते हैं, इंतहाई जो अमीर होते हैं वो उम्र है, और अमीर आदमी कभी भी आपको बोलने नहीं देगा। बोलने देता है? कभी भी याद रखें अमीर आदमी आपको बोलने नहीं, जिसके पास पैसा है आपको बोलने नहीं देगा, बोलने देगा। आप उसके सामने याद रखें कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन वो अयूब के सामने अमीर आदमी चुप हो जाते। उम्रा बोलना बंद कर देते और अपना हाथ अपने मुंह पर रख लेते थे, रेसियों की आवाज थम जाती और उनकी जबान उनके तालू से चिपक जाती थी, क्योंकि कान जब मेरी सुन लेता मुझे मुबारक हो। वो कहते था अयूब क्या बात है, जब कान, और बड़ा खूबसूरत करा, जब आपकी आवाज आपके कान सुने और आपको मुबारक कहें, आप किस लेवल के ऊपर जा रहे हैं आपकी सोच भी नहीं। जब आपकी आवाज़ ही आपके कान सुने तो याद रखिए आपको मुबारक कहें, तो याद रखिए बड़ी उत्तम बात है। और आगे कहते हैं उनकी आँख और उनकी ज़बान, उनके कान जब मेरी सुन लेता मुझे मुबारक कहता था, और आँख जब मुझे देखती तो मेरी गवाही देती थी। और जब आपके जिस्म को आपकी आँख देते, ठप्पे आपने सारे लगाए, इधर ठप्पा पीछे ठप्पे, और जो आजकल लड़के करते हैं, और उसके बाद इधर ठप्पे, तो जब आंख आपको देखती है रोती है सर, क्या ख्याल है? और अंगूठियां आपने 10-10 अंगूठियां पहनी होती है, जब आंख देखती है तो रोती है। ये आपकी जगह नहीं है, ये आपकी जगह। और जब
میک اپ یاد رکھیں, جب بال کٹنگ کرنے والی بہنیں یاد رکھیں, کٹنگ کرتی ہیں آنکھ روتی ہے آپ کی. جب آپ برا لباس پہنتی ہیں تو یاد رکھیں آنکھ آپ کو روتی ہے دیکھ کر, مبارک نہیں کہتی. اور جب پوری اوڑھنی کے ساتھ آپ چرچ آتے ہیں یا گھر کے اندر ہیں, پھر یاد رکھیں آنکھ آپ کو سلوٹ کرتی ہے. کیا بات ہے اس بہن کی, کیا بات ہے یاد رکھیں اس بہن کی کہ یہ بہن کلام مقدس کے مطابق چلتی ہے. کیونکہ کان جب میری سن لیتا مجھے مبارک کہتا تھا, اور آنکھ جب مجھے دیکھ لیتی تو میری دعائی دیتی تھی. کیونکہ جب میں غریب کو جب وہ فریاد کرتا چھڑاتا تھا, اور یتیم کو بھی جب کوئی اس کا مددگار نہ تھا, ہلاک ہونے والے مجھے دعا دیتے تھے. مرنے والا یاد رکھے آئی سی روم کے اندر, یاد رکھے مجھے وہاں دعائیں دے رہا ہے ایوب کو. وہاں ان کو خود دعاؤں کی ضرورت تھی, لیکن آئی سی روم کے اندر یاد رکھے ایوب کو لوگ دعائیں دے رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ یتیم کی خبر گیری کرتا تھا. ہر لحاظ سے, ہر اینگل سے یاد رکھے ایوب کا کریکٹر کلام مقدس کے مطابق تھا, اور اس کی پیدائش ایکسیپٹ یاد رکھیں کلام مقدس کے مطابق, اور اس کی خواہش کے مطابق. جو کچھ آپ ہیں, اگر آپ کمیں ہیں تو آپ کموں کا کردار ادا کریں, اور اگر آپ عقاب ہیں تو عقابوں کا کردار ادا کریں. اور اگر آپ یاد رکھیں جو کچھ ہیں, میں نے پچھلی بار کہا جب تک کوا کشتی کے اندر رہا اس کی فطرت ٹھیک رہی. جو ہی کوا کشتی سے, نوح کی کشتی سے باہر گیا, اس نے اپنا رنگ دکھا دیا. اور جب چرچ کے اندر آپ ٹھیک ہیں, چرچ تک آپ ٹھیک ہیں, یہاں دعا بھی ہو رہی ہے, پرستش بھی ہو رہی ہے, سب کچھ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے, کلام کی طرف آپ کی توجہ ہے, خواہش بھی کوئی نہیں آ رہی, ذہن بھی باہر نہیں ہے, لیکن جب آپ باہر نکلیں گے کشتی سے, کائیں یاد رکھے کرتے آپ کا کردار خدا کا آپ کے اندر ڈال دیتا ہے. اس لیے سر آپ جو کچھ ہیں, آپ نیگیٹو سوچتے ہیں, پوزیٹیو سوچتے ہیں, جو کچھ آپ سوچتے ہیں, میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یسوع مسیح نے چھوٹے چھوٹے کرداروں کے بارے میں کہا, اگر تجھ سے کوئی کپڑا مانگے تو دینے میں دیر نہ کر. اگر تجھے 1 کوس لے جائے, 2 کوس چلا جائے. جو تجھ سے پانی مانگے, اور کیا خوبصورت بات, میں نے سسیرا کے بارے میں پچھلی بار کہا, سسیرا نے پانی مانگا, اسے کیا دیا گیا؟ اسے دودھ دیا گیا. ہم یاد رکھیں آپ سے کنونشن کے لیے گلے مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو یاد رکھیں آگے کیا کر رہے ہیں. ہم آپ سے پانی مانگ رہے ہیں, اور آپ نے کیا دینا ہے؟ دودھ کیا ہے؟ ہاں, ہم آپ سے پانی مانگ رہے ہیں, خدا کے کام کے لیے پانی مانگ رہے ہیں. لیکن بہترین بات یہ ہے کہ جس طرح رات کو بہن کشور نے 10,000 پیار دیا, تو یہ دودھ ہے سر, یہ دودھ ہے, یہ اپنی لیاقت سے زیادہ انہوں نے کام کیا, اور جو کچھ ان کے پاس تھا اس سے زیادہ. اگر دمڑی ہے تو دمڑی دے دیں سر, پیچھے پرواہ نہ کریں کہ کیا کچھ ہوگا. پیچھے میرے پاس بیوہ کے پاس ایک ہی دمڑی تھی, یاد رکھیں, پیچھے سوچا اس نے کیا کھائیں گے, کیا پئیں گے, کیا جس کے پاس ایک ہی پیڑا تھا سوچا تھا سر, اس نے سوچا نہیں ہے, اس نے آگے کام بڑھایا ہے. آپ بیچ بوئیں, اگانا اس کا کام. دے کر لکھا, دیا کرو تمہیں دیا جائے گا, اور دے کر آسمان کے دریچے کھل جاتے ہیں. یہ ریالٹی آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے سر آپ کا کردار, آپ برگزیدگی کو ثابت کریں کہ آپ کا کردار ہر اینگل سے یاد رکھیں. ریپچر کے لیے یاد رکھیں, سنیں آخری بات, شفا کے لیے شاید آپ کو 30% ایمان چاہیے. شفا کے لیے آپ کو 30% ایمان چاہیے. شاید معجزہ حاصل کرنے کے لیے 50% ایمان چاہیے. کلام سننے کے لیے یاد رکھیں تھوڑا سا اس سے زیادہ کلام چاہیے, آپ کو ایمان چاہیے. لیکن ریپچر میں جانے کے لیے 100% آپ کو ایمان چاہیے. 100% ریپچر میں آسمان پر جانے کے لیے ذرا سی بھی یاد رکھیں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اور ایوب کے پاس لکھا ہے, آخری بات کرتا ہے ایوب, کہتا ہے ہاں اگر میں کسی گاؤں کے پاس کھڑا ہو جاتا, ریڈی کے پاس کھڑے ہو جاتا, تو یاد رکھیں جب ہم سودا لیتے ہیں, مونگ پھلی لیتے ہیں, کوئی بادام لیتے ہیں, تو عادت ہم وہاں ہی کھا جاتے ہیں. عادت ہمیں ہے
کہ کوئی بھی فروٹ لیتے ہیں، کوئی بھی چیز لیتے ہیں، یاد رکھیے چیک کرتے رہتے ہیں بیچ میں. وہ کہتا ہے جب میں ریڑھی کے پاس بھی کھڑا ہوتا تو میں نے کبھی بھی یاد رکھے وہاں سے میں نے چیز نہیں لی، وہ چیز لی جو میں نے منہ لی. یہ کردار ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس نے اپنے آپ کو اجاگر کیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے آپ کو اس نے ظاہر کیا ہے کہ میرا کردار کس طرح کا اور میری پیدائش ٹھیک ہے. سر آپ کی پیدائش آپ کا کردار بتاتا ہے کہ آپ ہیں نیگیٹو ہیں بتائے گا، پوزیٹیو ہیں بتائے گا. اس لیے سر آپ کو بتانا چاہتا ہوں برگزیدہ ہونا بڑی بات نہیں. برگزیدہ گمراہ ہو سکتے ہیں لیکن برگزیدگی کو ثابت کرنے والے گمراہ نہیں ہوتے. اس لیے سر ثابت آپ نے چرچ کے اندر آ کر کرنا ہے کہ آپ یاد رکھیں خدا کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں، کتنے یاد رکھیں خدا کے ساتھ دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں. ثابت کرے میں نے توبہ کی ہے، ثابت کرے میں نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے، ثابت کرے میرے اندر روح القدس ہے، ثابت کرے ہولی گوسٹ میری زندگی کے اندر پھل پیدا کر رہا ہے، ثابت کرے محبت ثابت پیدا کرے، تحمل کو یاد رکھے ثابت کرے، مہربانی کو ثابت کرے. علیم اگر علیم ہے ثابت کر کے بتائیں میں علیم ہوں. بھی اگر ایک ہاتھ کے اوپر تماچا مارتا ہے ثابت کر کے بتائیں کہ میں علیم ہوں. اور سب سے بڑا بات اگر کوئی یاد رکھیں لیکن صادق مجھے مارے تو مہربانی ہے. اگر آپ کو صادق مارتا ہے سمجھاتا ہے یاد رکھیں ثابت کریں کہ صادق نے مجھے سمجھایا ہے، لیکن صادق مجھے مارے تو مہربانی ہے. وہ میرے سر کے اوپر روغن ڈال ایسے جس طرح کسی نے روغن ڈال دیا، تیل ڈال دیا میرے ساتھ. سمجھانا سب سے اتم بات ہے. افسوس اس آدمی کے اوپر جسے کوئی نہیں سمجھاتا، اور افسوس اس آدمی کے اوپر جو کسی سے صلاح نہیں. ایک ہی بات یاد رکھیں آپ کو کبھی نہیں گرائے گی. اگر آپ زندگی کے اندر یا اپنے پلے باندھ لیں جہاں سمجھ نہیں آتی وہاں یاد رکھیں ضرور خادموں کے ساتھ مشورہ ہے. زندگی کے اندر یاد رکھیں کبھی آپ پریشان نہیں ہوں گے. زندگی کے اندر جہاں آپ کو سمجھ نہیں آتی، فیملی کی سمجھ نہیں آتی، روحانی طور پر سمجھ نہیں آتی، رشتہ داروں کے اندر آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ ضرور یاد رکھیں لیکن صلاح کاروں کی کثرت کے اندر سلام. جب صلاح لیتے ہیں تو اس کے اندر خدا نے سلامتی رکھی ہوئی ہے. اس لیے جہاں کردار کا نہیں پتہ چلتا، چلنے کا نہیں پتہ چلتا، آپ خادموں سے پوچھیں، خادم آپ کو کبھی غلط مشورہ نہیں دیں گے. خادم آپ کو یاد رکھے سیدھی راہ بتائیں گے. اگر آپ کی ٹیڑھی ہے راہ تو سیدھی کر دیں گے، نہ ہموار ہے تو اسے ہموار کرنے کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں. گھڑے میں گر کے ہیں تو وہاں اٹھانے کی، اندر سے اٹھانے کی بھی خادم صلاحیت رکھتے ہیں. زمین پر ہیں آسمان پر جانے کی بھی یاد رکھے آپ کو تیاری کرواتا ہے. سر خادم بہت بڑی یاد رکھے چیز ہے، بلا نہیں بولوں گا. خادم بہت بڑی چیز ہے، آپ کو گھورے سے اٹھا کر آسمان تک لے جاتا. جہاں یاد رکھے آپ کی جسمانی تعلیم کے استاد وہاں تک لے کر نہیں جاتے آسمان کے اوپر. تعلیم آپ کو یاد رکھے صرف یاد رکھے تھوڑا سا بہتر انسان بناتی ہے، لیکن بائبل کے جو استاد ہیں یہ آپ کو آسمان کے اوپر. اس لیے اپنے استادوں کی اپنے یاد رکھیں رہنماؤں کی عزت کیجئے تاکہ خدا آپ کی عزت کرے. خدا آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرے. گاڈ بلیس یو.